أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وإلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله المنتظر وأصحابه المنتجبين. قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تمام روزہ داروں کو پھر تبریک و تہنیت کے ساتھ مومنین و مومنات کو اس ماہ مبارک میں عمل کرنے کی مبارکباد دیتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآنی آیات جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، یہ قرآن کی وہ آیت ہے جس کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ محکم ترین آیت ہے. پہلے اس کو میں ترجمہ کر دوں کہ جس کسی انسان نے ایک دانے کے برابر نیک عمل کیا گویا اس نے بہترین عمل کیا، اور کسی نے ایک برائی دانے کے برابر کی تو گویا اس نے ایک سنگین کام انجام دیا. یہاں پر آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کی نظر میں عمل صالح کیا ہے. عمل صالح قرآن کی نظر میں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو انسان نیکی کرتا ہے ایک کے بدلے میں 10 اس کا بدلہ ملتا ہے. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور اگر کوئی انسان ایک برا کام کرتا ہے تو اس کو اتنے ہی اس کا ایک کے برابر ایک ملتا ہے. جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جناب عبداللہ بن مسعود جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ان سے پوچھا گیا کہ محکم ترین آیت کون ہے، تو اسی کو کہا کہ نیکی آپ ایک کرتے ہیں اس کی بہترین جزا آپ کو ملتی ہے، ایک کار خیر کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ملتا ہے، اور اگر کسی نے برا کام کیا تو بس جتنا اس نے برائی کی ہے اس کا وہی انجام ملے گا. یہاں پر جو ہے ہم ایک آپ کو قصے کے طور سے سنانا چاہتے ہیں کہ ایک شخص نے خدمت پیغمبر اسلام میں آ کر کے پوچھا کہ علمنی مما علمت اللہ، اے رسول خدا آپ مجھے وہ کچھ بتا دیجئے، وہ کچھ سکھا دیجئے، وہ علم دے دیجئے جو اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے. تو پیغمبر اسلام نے اس کی بات سن کر کے کسی اپنے صحابی سے کہا کہ جاؤ اس کو سورہ زلزال بتا دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. یہ وہ آیت ہے جو انسان کو واقعی زلزال کے طور سے، زلزلے کے طور سے، کہ جب زمین کو لرزہ آئے گا، زلزلہ آئے گا اور وہ تمام چیزوں کو باہر پھینک دے گی، تو پھر وقال الانسان ما لها، تو اس وقت ایک انسان کہہ رہا ہوگا کہ اے زمین تجھے کیا ہو گیا ہے. یہ جو ہے اس قرآن کی اس سورے کو پڑھنے کے لیے جب پیغمبر نے اپنے کسی دوست سے کہا کہ اس کو لے جاؤ اور اس کے بعد اس کو سکھاؤ، تو پھر اس نے اس سورے کو پڑھا اور یاد کیا، اس کے بعد کہا ہمارے لیے یہی بہت کافی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس نے بالکل صحیح طور سے اس سورے کا مطلب سمجھ لیا، اور پھر یہاں پر ذرے والی جو آیت میں نے پڑھی ہے شروع میں، اس کے ساتھ ساتھ اس نے سیکھا، اور گویا کہ اس نے ان دونوں آیتوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس لائن پر لگایا کہ ہمیں صحیح کام کرنا چاہیے اور اعمال صالح جو قرآن کی نگاہ میں ہے. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جب یہ نازل ہوئی تو ہم نے رسول خدا سے پوچھا کہ کیا ہم لوگ سب کے سب اپنے اعمال کو دیکھیں گے؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ سب لوگ، چاہے چھوٹا کام ہو چاہے بڑا کام ہو، چھوٹے کام کو بھی آپ چھوٹا نہ سمجھیے، بڑے کام کو بھی بڑا نہ سمجھیے، ہر آدمی اپنے اعمال کو سمجھ لے گا. یہاں پر ایک بہترین حدیث امام باقر علیہ السلام کی پڑھ کے آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی چھوٹی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، کسی چھوٹی برائی کو چھوٹی برائی نہ سمجھو، کسی چھوٹے مومن کو، معمولی مومن کو، اس کو معمولی نہ سمجھو. کیوں؟ اب وہ جواب میں فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایک معمولی سی نیکی آپ کی نظر میں مثلا فرض کیجیے کہ 5 پیسہ آپ صدقہ دینا چاہتے، سوچتے ہیں یہ 5 پیسہ ہے، لیکن یہی جا کر کے بڑی نیکی ہو جائے گی. میں اکثر اس حدیث کو جب پڑھتا ہوں تو یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر ایک اندھا غیر مسلم ہو، یہودی ہو، کافر ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، کوئی بھی، اس کو آپ سڑک سے آپ پار کریں گے اس کو
یہ نیکی بھی اللہ کی بارگاہ میں لکھی جائے گی۔ حالانکہ آپ کی نظر میں یہ بہت معمولی سی نیکی ہے، لیکن یہ بڑی نیکی لکھی جائے گی۔ کسی بھی برائی کو چھوٹا نہ سمجھو، ایک معمولی سی موسیقی کے لیے آپ سمجھا رہے چلو کوئی بات نہیں ہے، بچوں کے لیے یہ کر لیتے ہیں، نہیں، یہی بات ہے کہ یہ بڑے گناہ میں لکھا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح کسی مومن کو چھوٹا یا معمولی نہ سمجھو، اس لیے کہ وہ اللہ کا ولی اللہ ہو سکتا ہے، اللہ کا بڑا بزرگ انسان ہو سکتا ہے، اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ عمل صالح کریں۔ یہ تو قرآن کی آیتیں اور دوسری رسول خدا کی گفتگو کی روشنی میں امام باقر اسلام پیغمبر اسلام کی ایک حدیث اور پڑھتے ہیں، ومن کف فیہ شر کف اللہ عنہ غضب یوم یلقاہ، کہتے ہیں رمضان المبارک میں جو انسان کسی کو آزار نہ دے، کسی کو پریشان نہ کرے، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، تو قیامت کے دن اللہ اس پر غضبناک نہیں ہوگا۔ اور اگر بالعکس رمضان المبارک میں کسی نے کسی کو ستایا، پریشان کیا، گالم گلوچ کیا، لڑائی جھگڑا کیا، مارا پیٹا، تو پھر اس کی جزا اس کو گویا سزا ملے گی۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، یا ایھا الناس نافسوا فی المکارم وسارعوا فی المغانم، کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگو، دیکھو تم لوگ نیک کام کرنے میں آپس میں سبقت لے جاؤ۔ جیسے آدمی کھیل میں فرض کیے سبقت لے جاتا ہے، تیزی سے دوڑتا ہے، کرکٹ میں، ہاکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح نیک کاموں بڑھو، سارعوا فی المغانم، اور جتنے بھی نیک کام ہیں غنائم کی طرح اس کو کسب کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مردہ لوگوں کے کتنی تعداد ہو جاتی ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، یا اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کی عمر کم ہوتی ہے۔ فرمایا امام رضا علیہ السلام، موت الانسان بالذنوب اکثر من موت بالآجال و حیات بالبر اکثر من حیاتہ بالعمر، کسی انسان کی زندگی جو ہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے، اس کی عمر بڑھتی نہیں ہے، اور انسان کی حیات طولانی ہوتی ہے اس کے نیک کام کرنے کی وجہ سے۔ اور اسی طرح امام صادق علیہ السلام ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، الناس باحسانہم اکثر مما یعیشون باعمارہم یموتون بذنوبہم اکثر مما یموتون باجالہم، بالکل پچھلی والی حدیث کی طرح ہے کہ بہت سے لوگ اپنے عمر میں زندگیوں کو کم کرتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، اور نیکیوں کی وجہ سے طولانی کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا پیغمبر، ان اسرع الخیر ثوابا البر و ان اسرع الشر عقاب، کہتے ہیں کہ خیر جو ہے جتنا بھی جلدی ہو سکے کرنا چاہیے ثواب کے لیے، اور شر سے بچنے کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے یہ بھی فرمایا، الا اخبرکم باشبہکم بی، قالوا بلا یا رسول اللہ، احسنکم خلقا والینکم کنفا وابرکم بقرابۃ واشدکم حبا لاخوانہ فی دینہ واصبرکم علی الحق واقدمکم للغیر واحسنکم عفوا واشدکم فی نفسہ انصافا فی الرضا والغضب۔ مختصر یہ کہ رسول اسلام نے بتایا کہ کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ ہماری طرح مشابہت اختیار کرو؟ تو سب نے کہا یا رسول اللہ، ایسے بہتر کیا ہوگا کہ ہم آپ کی طرح مشابہت اختیار کریں، آپ کے عمل کو دیکھ کر کے کہیں احسنکم خلقا، جو تمہارے لحاظ سے اخلاق میں سب سے بہتر ہو، اور جو نرم دل ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ حب رکھتا ہو، اور اسی کے ساتھ دین میں لوگوں سے محبت کرتا ہو اور صبر کرنے والا ہو۔ انشاءاللہ آئندہ گفتگو جاری رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔